الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کل کے سبق میں ہم نے عقیدہ رسالت پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمیں کیسے ایمان لانا چاہیے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمان کے کیا عقائد ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں، ان حقوق کا تذکرہ۔ آج کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، اور اس کے بعد اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھیں، اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، یہ ایک ہی رات میں ہوا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے برکت والی رات میں یہ قرآن نازل کیا۔ تو یہ ایک ہی رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اس کے بعد آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر حضرت جبرائیل علی نبی علیہ السلام تھوڑا تھوڑا کر کے لے کر آئے، اور یہ نزول 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور 23 سال تک وحی کا سلسلہ جاری رہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا رہا۔ تو 23 سال کے عرصے میں کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی کم کبھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا، جبرائیل امین لے کر آتے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ وحی سن کر اللہ تعالیٰ انہیں یاد کروا دیتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لکھنے والے کو، کاتبین وحی جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی وحی کے لکھنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو بلوا کر انہیں لکھوا دیتے تھے۔ اور اس طریقے سے پھر یہ قرآن مجید صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تک پہنچتا تھا، پھر دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اسے یاد بھی کر لیتے تھے اور اپنے پاس نقل بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس طریقے سے توریت، زبور، انجیل، اور اسی طریقے سے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ کلام رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود پڑھا ہے۔ اس وجہ سے اس قرآن مجید کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اور دوسری جو کتابیں تھیں وہ ساری کی ساری کتاب اللہ تو ہیں، کلام اللہ انہیں نہیں کہا جاتا۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی لازمی اور ضروری ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کے صحیح اور سچا ہونے میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں۔
جیسا کہ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے صحیح ہونے میں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے میں، یا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے لانے میں، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اترنے اور آپ کے محفوظ کرنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری کہ قرآن مجید صحیح اور سچی کتاب ہے، اور یہ قرآن مجید محفوظ ہے۔ جس طریقے سے پہلی کتابیں غیر محفوظ تھیں، وہ اپنے زمانے کے اندر تو محفوظ رہیں، لوگ ان پر عمل کرتے رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تغیر و تبدل ہو گیا، لوگوں نے تحریف کر ڈالی، لوگوں نے اسے بدل ڈالا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید کی حفاظت فرمائی اور یہ تحریف سے پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن مجید اسی طریقے سے محفوظ چلا آ رہا ہے اور قیامت تک اسی طریقے سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اور قرآن مجید پہلی کتابوں کی تعلیم کا محافظ بھی ہے۔ پہلی کتابیں توریت، زبور، انجیل، اور اسی طریقے سے چھوٹی کتابیں جنہیں صحائف کہا جاتا ہے یا صحیفے کہا جاتا ہے، لوگوں نے ان کو بدل ڈالا، ان کی تعلیمات کو بدل ڈالا۔ قرآن مجید آ کر ان کی تعلیمات کی حفاظت کرنے والا ہے، یعنی توحید کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے یہ قرآن مجید محفوظ ہے، اس کے بہت سارے دلائل ہیں کہ کیسے۔ نمبر 1، قرآن مجید متواتر چلا آ رہا ہے۔ متواتر اسے کہتے ہیں جس کو کسی زمانے کا، جس بات کو کسی زمانے کے لوگ، صحیح لوگ اتنے سارے ہوں، اتنے زیادہ ہوں کہ ان کو جھوٹا کہنا مشکل ہو جائے، ان کو جھوٹا کہنا محال ہو کہ اتنے سارے لوگ ہیں، کیا یہ سارے کے سارے جھوٹ پر اکٹھے ہو جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے والے، اسے سچا بتانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مسلسل اتنے افراد ہر زمانے میں رہے ہیں، اور صحیح العقل، اور جسے پوری دنیا کے لوگ، ساری انسانیت کے لوگ انہیں یہ تسلیم کرتے ہیں، ان تمام کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا محال اور ناممکن ہے۔ اسے تواتر کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید تواتر سے ہم تک پہنچا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید محفوظ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے قرآن مجید کے اندر بے شمار حفاظ موجود تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور پھر تابعین، تبع تابعین، اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتے چلتے آج ہمارے زمانے کے اندر قرآن مجید کے حافظ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ کے تحت ان کا سروے ہے کہ ہر سال وفاق المدارس کے تحت جو بچے امتحان دیتے ہیں، مکمل قرآن مجید کا امتحان دیتے ہیں، ان کی تعداد 60-70 ہزار سے زیادہ ہوتی ہے، صرف وفاق المدارس کے تحت۔ یہ دیوبندیوں کے مدارس، اس کے علاوہ اہل حدیث کے مدارس وہ اس کے علاوہ ہیں، بریلویوں کے مدارس، وہاں جو بچے پڑھنے والے، حفظ کرنے والے ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اور وفاق المدارس میں بھی وہ مدارس جو وفاق کے ساتھ ملحق ہیں، جن بچوں نے وفاق کا امتحان دیا، یہ ان کی تعداد ہے کہ ان کی تعداد 60-70 ہزار سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو بچے وفاق کے مدارس میں داخل نہیں ہیں، یعنی وہ مدارس وفاق کے ساتھ ملحق نہیں ہیں، وفاق سے علیحدہ ہیں، وہاں جو بچے قرآن مجید ہر سال حفظ کر رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو ہر سال لاکھوں بچے یہ صرف پاکستان کے حافظ ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر۔ تو یہ سلسلہ مسلسل چلا آ رہا ہے۔ تو اتنے سارے حفاظ کا ہر زمانے میں ہونا اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ قرآن مجید ہم تک صحیح اور محفوظ چلا آ رہا ہے۔
اسی طریقے سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں لی؟ اس لیے کہ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کتاب نازل فرماتے، کوئی صحیفہ نازل فرماتے تو ایک زمانے تک وہ پیغمبر موجود ہوتے، اس کے بعد وہ دنیا سے تشریف لے جاتے، بعد کے لوگ اس کتاب کے اندر تبدیلی کر دیتے، پھر دوسرا پیغمبر آتا اور اس کتاب کی تصحیح کرتا کہ اس کتاب کے اندر کون کون سی باتیں زائد ڈال دی گئی ہیں، کون سی بات اس کے اندر صحیح ہے، اللہ کی جانب سے ہے، اور کون سی بات غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کسی نئے نبی نے تو آنا نہیں، جب کسی نئے نبی نے آنا نہیں تو خدا نخواستہ اگر اس کتاب یعنی قرآن مجید کے اندر بھی تبدیلی ہوتی تو پھر اس کی تصحیح کون کرتا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے خود ذمہ داری لی کہ اس کے اندر میں تبدیلی کرنے ہی نہیں دوں گا۔ اور دوسری چیز ایک دلیل اور بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت یہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس وقت اعلان فرمایا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے تو اس جیسا قرآن بنا کر دکھاؤ، پورا قرآن نہیں 10 صورتیں ہی بنا دو، 10 نہیں تو کم سے کم ایک صورت جیسی بنا کر لے آؤ۔ لیکن تاریخ گواہ ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، نہ اس کے بعد کسی کے اندر ہمت اور جرأت ہوئی کہ قرآن مجید کی مثال پیش کر سکے۔ اسی طریقے سے جس طرح یہ چیلنج اس وقت تھا حضور کے زمانے میں، آج بھی مسلمانوں کا چیلنج ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے، کفریہ طاقتوں سے، ان لوگوں سے جو قرآن کو نہیں مانتے، کہ اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت پیش کر دو، اور اکیلے نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم اپنا معبود مانتے ہو، ان سے بھی مدد حاصل کر لو، ان سے مدد حاصل کر کے پھر اس جیسی صورت پیش کر سکو۔ لیکن تاریخ گواہ ہے نہ پہلے کسی کوئی پیش کر سکا، نہ اب کوئی پیش کر سکتا ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی پیش کر سکے گا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ قرآن مجید محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے حقوق، ہمارے ذمے کیا حق ہیں قرآن پاک کے؟ پہلا حق تو اس پر ایمان لانا جس کا تذکرہ کیا، دوسرا حق کہ اس کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے، آپ اس کو پڑھا کیجئے۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد ہیں، دینی بھی دنیاوی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ثواب بے شمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرف پڑھو گے اللہ تعالیٰ ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ پھر آپ نے بطور مثال کے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف جدا حرف ہے، لام جدا حرف ہے، میم جدا حرف ہے، تو الف لام میم کہنے پر تمہیں 30 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنا۔ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اگرچہ تلاوت کرنا بغیر سمجھے ہوئے یہ بھی نفع اور فائدے سے خالی نہیں، لیکن اصل مقصود صرف ثواب نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھنا ہے کہ اس قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، یہ قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، یہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، اس چیز کو سمجھنا۔ اب وہ سمجھ کیسے آئے گی؟ وہ علماء کے ساتھ، علماء کے سامنے بیٹھ کر ان سے
فردن اجتماعی اور انفرادی طور پر ان سے سیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، ان سے ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اور اسی طریقے سے بیانات کے ذریعے سے۔ اور چوتھے نمبر پر جب ہم نے قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی، اسے سمجھ بھی لیا، اب سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا۔ یہ سمجھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز، کوئی بات کسی آدمی کو بتا دی جائے کہ دیکھو بھائی تم نے یہ کام کرنا ہے، اس میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ جب اس کے فوائد ہمارے سامنے آ گئے، اس کے منافع ہمارے سامنے آ گئے، اب یہ فائدے اور منافع اسی صورت کے اندر ملیں گے جب ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو ہماری اصل زندگی مسلمان کی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ تو آخرت میں یہ فائدہ قرآن مجید اسی صورت میں دے گا جب ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور پانچواں حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم خود عمل کر رہے ہیں، قرآنی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں بھی۔ جو عمل ہم خود کر رہے ہیں، اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ عمل دوسرے لوگ بھی کرنے لگ جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی فکر کو لے کر اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو لے کر اٹھے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری جانب سے اگرچہ دین کا ایک مسئلہ یا قرآن کی ایک آیت بھی تمہارے پاس ہو۔ جو کچھ تمہیں یاد ہے، جو کچھ تمہیں معلوم ہوا ہے، اسے آگے پہنچانے کی فکر کرو۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہمیں قرآن کہاں سے ملا؟ صحابہ سے۔ ہمیں حضور کی احادیث کہاں سے ملی؟ صحابہ سے۔ ہمیں دین کہاں سے ملا؟ صحابہ سے۔ تو صحابہ کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ صحابی یاد رکھیے، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، پھر ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور پھر ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، صحابی معصوم نہیں ہے، گناہوں سے پاک نہیں ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے معصوم اور پاک ہیں، صحابہ گناہوں سے معصوم نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے گناہ ہوئے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ بعض موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے گناہ کروائے تاکہ امت کے سامنے بہت سارے مسائل آ جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے گناہ ہوئے، پھر ان گناہوں کی وجہ سے بہت سے مسائل امت کے سامنے کھل کر آ گئے۔ البتہ ان سے جب گناہ ہوئے، انہوں نے فوراً توبہ کی، اور توبہ کا اعلان اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا ہے، بار بار فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے، تمام صحابہ اول تا آخر تمام صحابہ کے لیے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالی نے دے دیا۔ جب اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ سے راضی ہیں، تو پھر کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ ان کے بارے میں کوئی انگلی اٹھائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار اور کسوٹی بنایا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں تو اللہ کے ہاں بھی وہ مقبول نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے کے سارے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اعلان فرما دیا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اللہ تبارک و تعالی نے تقویٰ ان کے ساتھ چمٹا دیا تھا، پرہیزگاری کو ان کے ساتھ چمٹا دیا تھا، چمٹ گئی تھی، اب تقویٰ ان سے علیحدہ
نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عقیدہ اور ایمان رکھنا کہ صحابہ اکرام سارے کے سارے متقی ہیں، اگرچہ میں نے پہلے بات کی گناہ ان سے ہوئے ہیں، لیکن گناہ کے بعد انہوں نے توبہ کی ہے، وہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی محبوب اور پسندیدہ ہے کہ اب کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ صحابی کو فاسق یعنی گناہ گار کہے، یہ حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے توبہ کی معافی کر دی۔ جس مثال کے طور پر ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے گناہ ہو گیا، زنا کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے زنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ ہو گیا بشر کے ہونے کی وجہ سے، انسان ہونے کے ناطے، لیکن اس کے بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھ پر حد جاری کیجیے، مجھے سزا دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پھیر لیا، پھر سامنے آئے، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے سزا دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا دوسری طرف، وہ پھر آیا، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ وہ پھر آئے، آپ نے چہرہ پھیر لیا، پھر آئے، چوتھی مرتبہ 4 دفعہ انہوں نے اقرار کیا۔ جب 4 دفعہ اقرار کر چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا کہ ان کے اوپر حد جاری کرو، یعنی انہیں سنسار کیا جائے، پتھر مارے جائیں۔ جب انہیں پتھر مار رہے تھے تو ان کے خون کا چھینٹا کسی مسلمان پر، کسی انسان پر جا کر گرا، تو انہوں نے بڑی حقارت سے انہیں دیکھا کہ دیکھو اتنا گھٹیا کام انہوں نے کیا تھا اور اس کا گندا خون مجھ پر آ کر گرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں برا نہ کہو اور ان کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ سارے مدینے والوں میں تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے، سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو وہ صحابہ جو گناہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد توبہ کر رہے ہیں، اللہ کو ان کی توبہ اتنی محبوب اور پسندیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کی توبہ اگر سب پر تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو ایسے انسانوں کو برا بھلا کہنا اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ اور پھر دوسری چیز، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا کہ ان کے اندر تقوی ہے یا نہیں۔ جب اللہ امتحان لینے والا ہو تو پھر امتحان لینے کے بعد اللہ نے نتیجہ بھی دے دیا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے، یعنی کامل تقوی والے ہیں۔ اب یہ بات، یہ تو ہے ایمان، صحابہ تقوی والے ہیں، صحابہ کے امتحان اللہ نے لیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کر دیا۔ صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار اور کسوٹی ہے۔ صحابہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، اور صحابہ متقی، سارے کے سارے صحابہ متقی اور پرہیزگار ہیں، یہ ایمان۔ اس کے بعد ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں مراتب ہیں، ان کا کسی کا مرتبہ کم، کسی کا زیادہ۔ افضل ترین صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد امتوں میں سب سے افضل ترین انسان اور افضل ترین شخص جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں موجود ہے۔ اور اسی ترتیب سے یہ خلیفہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر ان کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بعد خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بعد خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ سب سے افضل۔ پھر ان کے بعد عشرہ مبشرہ میں 4 یہی صحابہ، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، اس کے بعد حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت طلحہ، حضرت زبیر،
حضرت عبدالرحمن ابن عوف اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 10 وہ صحابہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ، یعنی 10 وہ صحابہ جنہیں جنت کی خوشخبری سنائی گئی ایک ہی مجلس میں۔ اس کے بعد مرتبہ آتا ہے اصحاب بدرین کا، یعنی وہ صحابہ جو اسلام کے سب سے پہلے بڑے معرکے میں شریک ہوئے، غزوہ بدر، 313 جن کی تعداد ہے، ان کا مرتبہ و مقام دیگر صحابہ سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس کے بعد مرتبہ آتا ہے ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا جو معاہدہ حدیبیہ میں شریک تھے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن 6 ہجری میں جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور پھر مشرکین نے آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر اہل مکہ کے پاس بھیجا کہ انہیں جا کر بتا دو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا، خبر یہ مشہور ہو گئی کہ عثمان شہید کر دیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے آئے اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جن کی تعداد تقریباً 1500 1450 یا 1500 تھی، ان تمام سے یہ وعدہ لیا کہ آج ہم یا عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے یا اپنی گردنیں کٹوا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ وعدہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان ایمان والوں سے راضی اور خوش ہو گیا جنہوں نے آپ سے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی تھی، وعدہ کیا۔ اس کے بعد ان صحابہ کا تذکرہ آتا ہے فضیلت کے اندر جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، یعنی ہجرت مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان کا وہ افضل صحابہ ہیں، لیکن عمومی طور پر اول تا آخر سارے کے سارے صحابہ افضل ترین صحابہ ہیں، تمام امتوں سے بڑھ کر۔ یاد رکھیے، بڑے سے بڑا ولی، غوث، قطب، ابدال، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، وہ ادنا سے ادنا صحابی جس نے زندگی میں ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ بڑے سے بڑا غوث قطب جو ہے اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اس کا مرتبہ و مقام اس سے اعلیٰ ہے۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں ہمارے نظریات اور عقیدہ ہونے چاہیے۔ یہاں تک بات تھی ایمان کی اور عقائد کی۔ ہم نے پڑھا تھا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت، اس کے اندر یہ ساری ایمانیات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد باقی 4 چیزیں یہ اسلامی اعمال یا اسلامی ارکان کہلاتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، اس ترتیب سے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جس کا تذکرہ آتا ہے وہ ہے نماز کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز ہی کا فرق ہے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا عمل جو مسلمان کے ذمے ضروری اور لازم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب کیا جائے گا وہ کیا ہوگی؟ نماز ہوگی۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا، یعنی اس کی عبادت کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اس میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے اندر آتی ہیں؟ نماز کے اندر۔ اب اس نماز کے پڑھنے کی کچھ شرائط ہیں۔
جب تک ان شرائط کی پابندی نہیں ہوگی یا ان شرائط پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ اب اس کی شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلے بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، اور اپنا سطر کا چھپانا، یعنی مرد و عورت کے لیے اپنے جسم کے جس حصے کا چھپانا فرض ہے اس حصے کو چھپانا، اور قبلہ رخ، جب نماز پڑھیں تو بیت اللہ کی طرف رخ کرنا اور نیت کرنا۔ یہ 7 چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تو اس کے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ نماز پڑھنے کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے بات آئے گی بدن کا پاک ہونا۔ بدن کے اوپر کسی قسم کی نجاست نہ ہو، ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے پاک ہو۔ تو اب نجاست سمجھ لیجئے، نجاست گندگی کو کہتے ہیں، پلیتی کو کہتے ہیں، اور یہ گندگی اور نجاست جو ہے 2 قسم کی ہوتی ہے۔ شریعت میں اسے حقیقی اور حکمی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، نجاست حقیقی یا حقیقیہ، نجاست حکمی یا حکمیہ۔ نجاست حقیقی کون سی ہے؟ جو سامنے دیکھنے میں نظر آئے، ہمیں نظر آ رہی ہے، جیسے پیشاب، پخانہ، خون، شراب وغیرہ۔ یہ چیزیں کیا ہے؟ نجاست حقیقیہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ دوسری ہے نجاست حکمیہ۔ نجاست حکمیہ کون سی ہے؟ جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ آدمی بڑا صاف ستھرا بیٹھا ہوا ہے، اس کے جسم سے خوشبوئیں آ رہی ہیں لیکن اس کا وضو نہیں ہے، بے وضو ہے، بڑا صاف ستھرا، بظاہر بہت صاف ستھرا ہے، خوشبو اس میں سے آ رہی ہے لیکن اسے غسل کی حاجت ہے۔ کیوں؟ شریعت نے اسے حکم لگا دیا کہ یہ آدمی ناپاک ہے، اسے نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کے لیے نجاست حقیقیہ سے بھی پاک ہونا ضروری ہے اور نجاست حکمیہ سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ نجاست حقیقیہ اس کے بدن پر بھی نہیں ہونی چاہیے، جو کپڑے پہنے ہیں ان کے کپڑوں پر بھی نہیں ہونی چاہیے، جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ بھی نجاست حقیقیہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ یعنی سخت نجاست، زیادہ نجاست کہہ لیجیے، اور دوسری نجاست خفیفہ یعنی اس سے کچھ کم نجاست۔ نجاست غلیظہ کون سی ہے؟ جیسے بہتا ہوا خون، انسان کے جسم سے خون نکلا، بہہ پڑا، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ پیشاب، پاخانہ، اسی طریقے سے جانوروں کا پاخانہ، لید، گوبر وغیرہ، اور اسی طریقے سے حرام جانوروں کا پیشاب، یعنی جو جانور کھائے نہیں جاتے ان کا پیشاب، شراب۔ اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ شراب کتنی گندی چیز ہے، جیسے انسان کا پیشاب حرام جانوروں کا پیشاب ایسے ہی شراب ہے۔ تو جو شراب پینے والے ایسے ہی ہیں جیسے گویا کہ پیشاب کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے مرغی، بطخ، مرغابی کی بیٹ، یہ سب کی سب نجاست غلیظہ ہے۔ اور نجاست خفیفہ یعنی وہ نجاست جو اس سے کچھ کم ہے، نجاست غلیظہ سے کچھ کم ہے، جیسے حلال جانوروں کا پیشاب، گائے، بکری وغیرہ، اور یا حرام جانوروں کی بیٹ جیسے چیل، کوا وغیرہ، ان کی بیٹ۔ تو یہ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ، ان کا حکم کیا ہے؟ تو سمجھ لیجئے، نجاست غلیظہ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ گاڑھے جسم والی ہے جیسے پخانہ وغیرہ ہے تو 4.5 ماشا وزن اگر اس کا ہو، اندازہ کیا، ظاہر سی بات اندازہ کیا جائے گا، اگر 4.5 ماشا سے کم ہے تو معاف ہے، یعنی جسم اور کپڑے پر لگی ہوئی ہے تو 4.5 ماشے سے کم ہے تو معاف ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو معاف نہیں، اس کا دھونا ضروری ہے۔ اور اگر وہ پتلی ہے جیسے پیشاب، شراب وغیرہ، خون، تو ہتھیلی کے گہراؤ کے برابر یا اس سے کم معاف ہے۔ آدمی ہاتھ میں پانی لے اور ہاتھ کو سیدھا کر دے، پانی لے کر ہاتھ کو سیدھا کر دیں تو ہاتھ کے جتنے حصے پر پانی بچے گا اسے ہتھیلی کا گہراؤ کہا جاتا ہے۔ تو اتنی نجاست اگر جسم یا کپڑے پر لگی ہوئی ہو یا اس سے کم ہو
تو وہ معاف ہے، اگر اس سے زیادہ ہو تو وہ معاف نہیں ہے۔ معاف ہونے کا کیا مطلب؟ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسی حالت میں اگر اس نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، اگر اسی حالت میں اس نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن عمدن جان بوجھ کر اس کو اسی طریقے سے برقرار رکھنا یہ مکروہ ہے، یہ غلط ہے۔ اتفاق ہے ہمارے بدن پہ لگی ہوئی ہے، موقع نہیں ہے، یا پانی کی قلت ہے، یا نماز جا رہی ہے، جماعت جا رہی ہے، اسی حالت میں اگر ہم نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس سے زیادہ ہے، نجاست غلیظہ کی جو تعداد بتائی گئی اور نجاست خفیفہ کی جو تعداد بتائی گئی، تو اس کا دھونا ضروری ہو۔ اچھا، یہ نجاست غلیظہ کی بات، گاڑھی اور پتلی۔ نجاست خفیفہ، نجاست خفیفہ جس حصہ یا عضو پر اس کے چوتھائی سے کم ہو۔ نجاست خفیفہ کون سی تھی؟ کہ حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام جانوروں کی پیٹ، یہ نجاست خفیفہ ہے۔ تو یہ جس حصے یا جس عضو پر، کپڑے پر یا ہاتھ پر، بازو پر لگی ہوئی ہو تو چوتھائی یا زیادہ ہوئے تو معاف نہیں، چوتھائی اس سے کم ہے تو معاف ہے، اگر چوتھائی سے زیادہ ہے تو معاف نہیں۔ یعنی اگر دامن پہ لگی ہوئی ہے، خدمت کریں تو اب اس دامن کے 4 حصے کیے جائیں گے، اگر چوتھے حصے سے کم پر نجاست ہے تو وہ معاف ہے، یعنی اسی صورت کے اندر اگر ہم نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن عمدن جان بوجھ کر ایسا کرنا صحیح نہیں، اور اگر اس سے زیادہ ہے، چوتھے حصے سے زیادہ ہے تو معاف نہیں ہے۔ ہاتھ ہے، ہاتھ کے چوتھے حصے کو دیکھیں گے، اگر چوتھائی حصے سے کم میں لگی ہوئی ہے تو معاف ہے، اگر چوتھائی حصے سے زیادہ ہے تو معاف نہیں ہے، اس کا دھونا ضروری ہے۔ باقی انشاءاللہ۔